تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حاضرین محترم، یہ ذکر رسول کی مجلس ہے۔ ہم ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یاد رکھیے جب ہم ذکر رسول کرتے ہیں، ذکر رسول کرنے سے رسول اللہ بلند نہیں ہوتے، ذکر رسول بھی ہم کرتے ہیں، سنوارے بھی ہم جاتے ہیں۔ ذکر رسول بھی ہم کرتے ہیں، بلا بھی ہمارا ہوتا ہے۔ ذکر رسول ہم کرتے ہیں، کرم کی خیرات ہمیں ملتی ہے۔ ذکر رسول ہم کرتے ہیں، رحمتوں کی سوغات ہمیں ملتی ہے۔ ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، اللہ 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تاجدار کائنات کی ذات اقدس پہ، اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہم آقا کی مجلس سجا کے ایک مرتبہ والی کون و مقام پہ، امام الانبیاء پہ، شب اسرا کے دولہ پہ ایک مرتبہ سلام پڑھتے ہیں، اللہ 10 سلامتیاں عطا فرماتا ہے، 10 سلامتیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ دنیا بھر کے اندر، دنیا کے جس کونے سے، جس خطے سے، جس گوشے سے حضور کا کوئی امتی، میرے آقا کا کوئی غلام، میرے آقا کا چاہنے والا، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، جو ہی حضور پہ سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، حدیث کے اندر تاجدار مدینہ کا فرمان ہے، صحیح مشکات کی حدیث ہے، فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام، فرمایا روئے زمین پر جہاں کہیں بھی میرے درود کی محفل سجتی ہے، میرے ذکر کی محفل سجتی ہے، میرے میلاد کی محفل سجتی ہے، فرمایا فرشتے زمین پر سیر و سیاحت کرتے ہیں، جو ہی میرے ذکر کی محفل کے اندر سے میری ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے بہت ڈیلی سبحان اللہ کہہ دی یار، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، فرمایا فرشتے میری بارگاہ میں درود لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے کہ فرشتے درود لے کے والی کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے درود نہیں پہنچتا، میں نے کہا تو بھی سچا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، بھئی فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور لیکن یہ بھی ذہن میں رکھ کہ جہاں درود پہنچتا ہے وہاں کوئی درود وصول کرنے والا ہے، وہاں کوئی ہستی ہے جو درود وصول کر رہی ہے۔ یہ میرے آقا کا پروٹوکول ہے، حضور علیہ السلام کا کہ آداب ہیں کہ فرشتے لے جا کے پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی، فلاں غلام، آقا فلاں کا بیٹا، فلاں نام کا آپ پہ درودوں کے گجرے پیش کر رہا ہے، سلاموں کی ڈالیاں پیش کر رہا ہے، میرے آقا درود وصول کرتے ہیں۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ آگے کوئی درود وصول کرنے والا ہے اور درود لینے والا ہے، جسے تاجدار کائنات کہتے ہیں۔ حضور درود پاک وصول کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا جو ہی روئے زمین پر میرا کوئی امتی میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، اسمعو صلاۃ اہل محبتی وانا عارفہم، فرمایا میرا جب بھی کوئی غلام میرے جلووں میں گم ہو کے، میری محبت میں کھو کر کے، میرے سبز گنبد کے جلووں کے اندر مستغرق ہو کے، محو ہو کے میں محمد کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں
میں اس کا درود اپنے کانوں سے سن لیتا ہوں اور پہچان لیتا ہوں میرا کون سا امتی میری ذات پہ درود پڑھ رہا ہے۔ ہم آقا کی مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ آقا پہچان لیں، آقا کی پہچان میں ہم آ جائیں کہ یہ میرے غلام ہیں۔ اور قیامت کا دن ہو، مزہ کب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ کب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ یہ میلاد کی مجلس صرف اسی لیے ہے، یہ حافظ ندیم نواز کو اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، اپنے کرم کی نظر عطا فرمائے۔ یہ ہر سال محفل سجاتے ہیں کہ آقا کی نگاہ کرم نصیب ہو جائے، حضور کی نگاہ کرم نصیب ہو جائے، آقا کی نظر عنایت نصیب ہو جائے، اور دیدار کے قابل یہ چشم تمنا تو کدھر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ حاضرین محترم، اور پھر سرکار نے فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ، یہ حدیث صحیح مشکات کے اندر بھی ہے، اور اللہ آپ کو مکے لے جائے، آمین کہہ دے آمین، اللہ آپ کو مدینے کی بار بار بادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ نے مجھے کئی مرتبہ مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائی ہے، پھر دعا ہے اللہ بار بار حاضریاں نصیب فرما، اللہ بار بار حاضریاں نصیب فرما۔ حاضرین محترم، وہاں پر سے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب ملی حج و عمرہ، اور لکھی ہوئی تھی شیخ عبداللہ بن باز کی، مفتی اعظم سعودی عرب کی۔ یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس وقت میں اس حج و عمرہ کتاب سے لے کے پڑھ رہا ہوں، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے لکھی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ حدیث لکھی ہے ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا روح زمین پر اپنے سینے کے اندر ایمان کی دولت رکھنے والا، اپنے سینے کے اندر اسلام کا نور رکھنے والا، جو ہی روح زمین کے کسی کونے سے میں محمد کی ذات پر، میں مصطفیٰ کی ذات پر سلام بھیجتا ہے، فرمایا میں اس کا سلام سن لیتا ہوں، اس لیے کہ اے میری امت، مجھے مردہ نہ سمجھ بیٹھنا، مجھے بے جان نہ سمجھ بیٹھنا، مجھے مٹی میں مل جانے والا نہ سمجھ بیٹھنا، بلکہ اللہ نے میں مصطفیٰ کی روح کو میرے بدن میں لوٹا دیا ہوا ہے، اور جب بھی میرا کوئی امتی میری ذات پہ سلام پڑھتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ اب بھی سبحان اللہ نہیں کہو گے تو گھر جا کے کہو گے۔ فرمایا حتی ارد علیہ السلام، اللہ نے میں مصطفیٰ کی روح کو میرے بطن اطہر میں لوٹا دیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، ہم تو زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ نبی کی زندہ امت ہیں۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب والا تم نبی کا میلاد مناتے ہو، اور 12 ربیع الاول کو تو حضور کی وفات ہوئی ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، تم وفات کی خوشی مناتے ہو۔ میں نے کہا سن، پہلی بات تو یہ ہے 12 ربیع الاول کو میرے آقا کا وصال ہوا ہی نہیں ہے، 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث سے اور دیگر کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ 12 کو ولادت ہوئی ہے، وصال آقا کا 12 کو نہیں ہوا ہے۔ اور آپ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ بات ملے گی کہ آقا کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، وصال بھی پیر کے دن ہوا، اور 11 ہجری کو پیر کا دن 12 ربیع الاول کو بنتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ، ہم زندہ نبی کی زندہ امت ہیں، ہمارا نبی تو آج بھی زندہ ہے۔ وفات وہ منائیں
جن کا نبی معاذ اللہ مر گیا ہو، جن کا نبی چلا گیا ہو، ہمارا نبی تو آج بھی موجود ہے۔ ہم تو 12 ربیع الاول کو اور پورا سال محافل میلاد منا کے دنیا کو بتاتے ہیں، دنیا والوں ہمارا نبی آج بھی موجود ہے۔ اور جن کا چلا گیا ہے وہ وفات منائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہمارا نبی تو آج بھی ہے۔ اور ہم باغ دہل کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور مر گئے جنہ دے کہن مر گئے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، مر گئے، مر گئے جنہ دے کہن مر گئے۔ ساڈا تے ہے تاجدار زندہ، ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ، ساڈے نبی زندہ۔ ہائے ہائے ہائے، حد ہو گئی، حد ہو گئی یار۔ مر گئے جنہ دے کہن مر گئے۔ قبلہ شاہ صاحب، مر گئے، مر گئے جنہ دے کہن مر گئے۔ ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ، ساڈے نبی زندہ، ساڈے علی زندہ، ساڈے نبی زندہ، ساڈے ولی زندہ۔ مر گئے جنہ دے کہن مر گئے، ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ۔ ہم تو زندہ نبی کا میلاد منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے، نبی کی آمد کے چرچے کرتے رہیں گے، اور ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ بھلا بھی ہمارا ہوتا ہے، سنورتے بھی ہم ہیں۔ ہمارے ذکر کرنے سے نبی پاک کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ہمارا ذکر کرنے سے نبی پاک کی عظمتوں میں کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی کسی بھی قسم کا حضور کی عزتوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ درود بھی ہم پڑھیں، میلاد بھی ہم منائیں، ذکر بھی ہم کریں، اور بلا بھی ہمارا، درود بھی ہم پڑھیں، بگڑی بھی ہماری بنے۔ اور یاد رکھو، جتنا کوئی آقا کا ذکر کرتا ہے اتنا سنورتا جاتا ہے، اتنا نکھرتا جاتا ہے۔ جتنا آقا کا کوئی ذکر سنتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، آپ سمجھیں گے کہ ہم تو ذکر سنتے ہیں، سناتے نہیں ہیں، علماء کی زبان سے سنتے ہیں، نعت خوانوں کی زبان سے سنتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں تاجدار ختم نبوت کی عظمتوں کو سنتے ہیں، آقا کے تذکرے سنتے ہیں، ہم تو سناتے نہیں ہیں۔ بھئی یاد رکھیے، حضور کا ذکر سنانا بھی بڑی بات ہے، سننا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آقا کا ذکر سنانا بڑی بات ہے، لیکن آقا کا ذکر سننا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ بھئی 36 صحابہ تھے، 36 صحابہ تھے جو باقاعدہ نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں میرے آقا کی مدح سرائی کرتے تھے۔ اور ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو میرے آقا نے منبر پہ بٹھایا اور مزمل و مدثر والی چادر بچھائی اور فرمایا، اے میرے صحابی، میری اس چادر پہ بیٹھ کے میرا میلاد سنا، میرا ذکر سنا، میری تعریف سنا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کا ذکر سنانا نبی کے صحابہ کی سنت، اور خود ذکر سننا حضور کا، یہ خود میرے مصطفیٰ کی سنت۔ ذکر سننا خود حضور کی سنت، میرے آقا نے خود اپنا ذکر پاک سنا، اور والی کائنات علیہ السلام نے اپنی سنت بنا دیا۔ اور آج ہم میلاد منا کے، آقا کے ذکر کی محفلیں سجا کے، ہم والی کائنات کا ذکر سنتے ہیں۔ سنانے والا صحابہ کی سنت ادا کرتا ہے، سننے والا مصطفیٰ کی سنت ادا کرتا ہے۔